شاید زیب صاحب آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو جی، سر السلام سر علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم بس السلام. ٹھیک سر ٹھاک، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ایک دو سوال پوچھ لیتے. جی سر. اچھا، ہلو. ہاں جی، میں یہ گاندھی صاحب کی ایک وہ تھی، میں نے سنی تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز بائبل میں ایکسپلین ہوئی ہو تو قرآن نے اس کو ایکسپلین پھر نہیں کیا، کیونکہ یہ دونوں الہی کتابیں ہیں. تو اللہ نے جب عیسائیوں کے لیے جو کچھ نازل کیا تھا یا ان کی کتابوں میں جو قصے ہیں، تو اس نے قرآن میں وہ چیز نہیں دہرائی، کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے نا یہ دونوں خدا کی کتابیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح یہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہے پھر تورات کو مانتے ہوں گے نا اسی طرح سے. سر وہ تو بات ہے کہ قرآن سے خود ہی یہ اشارے ملتے ہیں. قرآن خود ہی کہتا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے آئے. تو یہ بات تو ہے، مگر مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ مگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تورات اور انجیل کو تو پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے. ہاں ہاں، تو یہ تو ہے بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ تو بالکل ہی پسند بھی نہیں کرتے اس کو پڑھنا ذرا بھی. تو پھر کہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کبھی بھی. یہ ہمیشہ وہی بنا رہتا ہے کہ جی کہ یہ مسلمان کنفیوز ہی رہیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے تورات اور زبور میں کیا لکھا ہے. کوئی مولوی میرے خیال ہے 10 مولوی میں سے ایک ایسا ہوگا جس نے کوئی کبھی بائبل پڑھی ہوگی، ورنہ کسی نے بھی اردو میں دستیاب بھی ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھی کبھی. ٹھیک ہے. تو اسلامی جو ہیں یہ کبھی پڑھنا تو چاہتے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، اصل میں دل سے نہیں کرتے ایکسیپٹ. تو کر بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ جب پڑھیں گے تو وہ الٹا پڑ جائے گا نا سارا کچھ. بالکل. ہاں، اچھا، آپ نے بتایا تھا نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین 6 دن میں، اور پھر دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ 8 دن میں. آپ کے پاس یہ ذرا مجھے اگر آپ کو ہے اس کا وہ نو ہاؤ کہ یہ کون سے صورت میں ہے؟ سر میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی میری بنی ہوئی ہے. اچھا. ہاں، تو یہ 2 جگہوں پہ ہے. ایک جگہ سب کچھ 8 دن میں بنا ہے اور دوسری جگہ سب کچھ کتنے میں ہے؟ صرف اور صرف 6 دن میں بنا ہے. تو ان آیتوں کا آپ کو یاد ہے؟ ایک سیکنڈ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا، کیونکہ میں نے اس کو جو ہے نا اپنے بھائی کو بتانا ہے، وہ مسلم ہے. اچھا جی، میں اینک بھی پہن لوں ذرا. یہ ساری آنسرنگ اسلام کا آرٹیکل ہے. اس کو میں ویسے دکھا ہی دوں کیا؟ ہاں دکھا ہی دیتے ہیں. پھر ایک تو آج یہ پتہ نہیں میری اینک جو ہے نا اس کے اوپر سے وہ آنا بند نہیں ہو رہی. تو یہ ہے جی سورہ 7:54، سورہ 10:3. ٹھیک ہے. 7:54 اور 10:3 پھر 11:7 اور 25:59. یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا. ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے اچھے طریقے سے. یہ ٹھیک ہے. سورت نمبر 7 میں. ہاں، سورہ نمبر 7، سورہ نمبر 10، سورہ نمبر 11. یہ دیکھ لینا آپ. 7:54، 10:3، 11:7، 25:59. ان سب میں کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں. ٹھیک ہے. اچھا، سمجھ گئے؟ ہاں. اور پھر سورہ 41 میں کیا کہہ رہا ہے یوسف یہاں پہ؟ So he completed them in 7 firmaments in 2 days, and he assigned to each heaven its duty and command, and we adorned the lower heaven with lights, and such is the decree of him, the exalted and mighty, full of his knowledge. تو یہاں پہ یہ والا پیسج ہے سارا، یہ سورہ 41:9 سے 12. اس پیسج کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ Is it that ye deny him who created earth in 2 days?
پھر وہ کہتا ہے باقی کے سارے کام ٹو گیو ہم نرشمنٹ ان ڈیو پروپورشن ان 4 days, 4 دنوں میں وہ زمین کو پھر قائم کرتا ہے, اس میں نرشمنٹ ہوتی ہے. سو ہی کمپلیٹڈ دیم ایز 7, پھر باقی کے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں پھر وہ بناتا ہے. تو پہلے 2 یہ, پھر 4 یہ اور 2 یہ, تو یہ 8 بنتے ہیں. بیسیکلی یہ کنٹراڈکشن ہے کہ ان ساری آیتوں کے اندر, ان ساری سورہوں کے اندر جو ہے وہ 6 دن میں بنانے کی بات کی ہے, اور یہ سورہ 41 میں 9 سے 12 میں سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ بھائی جو ہے وہ قرآن جو زمین و آسمان اور سب کچھ ہے وہ 8 دنوں میں بنایا گیا. یہ سورۃ ٹھیک ہو گیا, 41 ہے سورہ 41 ہے. اور آیت نمبر آیت نمبر 9 سے 12, 9 سے 12 کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 8 دنوں میں بنایا گیا. ٹھیک ہے, مگر باقی سب جگہوں پہ یہ جو اوپر میں نے ساری بتائی ہیں یہ میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں, یہ سارا یہ آپ سیدھا سیدھا ہی بھیج دیجیے گا. یہ میں آپ کو لنک بھی دے دیتا ہوں, یہ آپ دکھا سکتے ہیں, بڑے آرام سے بات جو ہے وہ آ جائے گی سمجھ میں. سر ہیلو, اچھا شاید ویب صاحب ڈراپ ہو گئے. ہیلو, ہاں جی آپ ڈراپ ہو گئے تھے. اچھا سر, اور کوئی بات؟ ہاں یہ آخری بات ہے. گاندھی کہہ رہا ہے نا کہ حور کا مطلب ہے گوریا, تو حوروں کا مطلب ہے گوریاں یا گوریاں؟ گوریا, ہاں مطلب کہ وائٹ کلرڈ وومن ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی پتہ نہیں تھا اور محمد کو بھی پتہ نہیں تھا نا کہ وائٹ پیپل کون ہوتے ہیں. یہ تو کوئی ایسا بندہ لگ رہا ہے جس کو سفید چمڑی سے محبت ہو, تو یہ تو ایک بعد میں لوگوں کی باتیں لگتی ہے. اللہ کو تو میرے خیال میں اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی گورے لوگ ہیں, اور محمد کو نہیں, عربوں کو پتا تھا. آپ کو پتا کہ عرب جو ہیں وہ پورے چین تک جاتے تھے, اور عرب اوپر روم تک جاتے تھے. عربوں کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ گورے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے ان کو نہیں پتا تھا, ان کو پتا تھا. اچھا, گورے رنگ والیاں ویسے تو آپ کو پتا کہ عربوں میں بھی لوگ تھے گورے رنگ کے نا. اچھا, عرب میں بھی تھے. مجھے تو سارے براؤن لگتے ہاں ہیں. ویسے وہ ظاہری بات ہے براؤن لگتے ہیں, مگر آپ کو پتا ہے کہ ادھر ان کے پاس غلام لونڈیاں بھی ہوتے تھے نا. اب ایرانی جو ہیں ان کے رنگ جو ہیں ان کے مقابلے میں بہت گورے ہوتے ہیں. تو ایرانی تو ہو سکتے ہیں ایک ایگزامپل. ہاں, اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو ایران جو تھا یہ آپ کا سارا افغانستان اور ایون کہ اپنا بلوچستان اور کے پی کے یہ بھی سارا حصہ جو تھا وہ ایران کی گورنمنٹ میں آتا تھا. تو یہاں کے تو سب لوگ گورے رنگ کے ہوتے ہیں, عربوں کے مقابلے میں تو بہت گورے رنگ کے ہیں. تو گورے لوگ انہوں نے دیکھے تو تھے. تو یہ کسی اچھا تو یہ مرتے تھے گورے رنگ کے پیچھے نا, وہ تو ظاہری بات ہے. گورے رنگ اور مطلب ان کا جو بیوٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی ہے کانسیپٹ گورے رنگ کا. ہاں, تو یہ پہلا آدمی ہے جس نے حور کا ترجمہ گوریا کی نا. تو میرے خیال میں یہ اس کی ذہن کی اختراع ہے. اللہ کو اور محمد کو تو پتہ نہیں تھا, یہ اس نے ٹرانسلیٹ کیا خود. تو بس یہی بات کر رہی تھی میں نے. چلیں سر ٹھیک, باقی اور کوئی بات آپ کریں گے؟ نہیں جی, تھینک یو. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ, پھر کریں گے بات. اوکے.